چلیں آج ناظرین، ہم آ چکے ہیں مسجد بنو قریظہ میں، اور یہ وہ مسجد ہے یہاں جو یہ لوہے کی باؤنڈری سے جو علاقہ پورا گھیرا ہوا ہے، یہ مسجد کا علاقہ تھا اس زمانے میں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل 3 ہفتے تک اس مقام پر قیام رہا ہے، جو پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ اس علاقے میں پورے یہودی بسا کرتے تھے اس زمانے میں، قبیلہ بنو قریظہ کے لوگ اس مقام پر آباد تھے۔ تو اس علاقے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو قریظہ سے مقابلہ جو تھا، اس حوالے سے حضور کی تشریف آوری ہوئی، کیونکہ بنو قریظہ اسلام کو صف ہستی سے مٹانے کی پلاننگ کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں پر بھی تھی۔ کیوں؟ کہ یہ اہل کتابی تھے، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ شفقت تھی، اور اسی نرمی کی وجہ سے کئی بڑے بڑے یہودی جو تھے، ان کے پادری وہ دائر اسلام میں داخل ہوئے، اور حضور کی نرمی کو دیکھ کر کئی اس طرح کے بڑے بڑے جو اسلام کے دشمن تھے یہودیوں میں، وہ دائر اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن کچھ ایسے یہودی تھے جو سامنے تو مسلمانوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں منافقت تھی، جس طرح کعب بن اشرف تھا۔ یہ معاہدہ ہونے کے بعد حضور کی شفقتیں ملنے کے باوجود بھی یہ مکہ گیا، اور مکے والوں کو جنگ کے لیے اسکھاتا، یہ جو بدر میں مارے گئے تھے مقتولین، ان کی شان و شوکت میں مرثیہ پڑھتا تھا، اور مرثیہ پڑھ کے خود بھی روتا، ان کو بھی رلاتا، اور ان کو خندق کے لیے ابھارا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی مدینے پہ چڑھائی کرنے آئے گا تو ہم اس کی دفاع کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن کئی منافقین تھے بڑے بڑے ان کے اندر، جو سامنے کچھ اور بات کرتے تھے، اور پیچھے جا کے قریشیوں کو بولتے کہ آؤ مسلمانوں کو مارو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، جب بنو غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی باری آئی، جب حضور بنو قریظہ کی طرف آئے، تو یہ وہ خاص مقام ہے جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں۔ یہاں پر اس زمانے میں خاتون کا گھر تھا، ایک بی بی کا گھر تھا، تو انہوں نے اپنا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تو 3 ہفتے تک مسلسل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام پر قیام رہا، اور چونکہ 3 ہفتے تک صحابہ نے اس پورے خطے کو گھیرا ہوا تھا، محاصرے میں لیا ہوا تھا، اس محاصرے کے دوران حضور کا یہاں قیام رہا، اور 3 ہفتے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر نمازیں بھی ادا فرمائی ہے۔ 91 سنہ ہجری میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر ایک مسجد بنائی، اور اس کا نام رکھا مسجد قریظہ۔ تاریخ اسلام کی بہت ایک اہم حیثیت رکھتی ہے یہ سرزمین، کہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناظرین لگے ہیں۔ حضور کا جبی مبارک، حضور کی جبی مبارک نے اس زمین کو بوسہ لیا، بلکہ حضور کے جبی مبارک کو یہاں کی خاص اس سرزمین نے بوسہ لیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناظرین خاص اس زمین سے مس ہوا ہے۔ تو جب بھی مدینے پاک آنا ہو، ضرور اس مقام کا وزٹ کریں، مسجد بنو قریظہ۔